الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 59 تفسیر خزائن العرفان، پارہ 10، سورہ توبہ، آیت نمبر 30 سے ترجمہ کنز الایمان مع تفسیر خزائن العرفان کا آغاز کریں گے۔ انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت کریں، سنتے جائیں، سمجھتے جائیں اور پھر اپنے الفاظ میں اس کا خلاصہ چند لائنوں میں لکھ کر یا چند منٹوں میں بول کر مجھے بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے علم نافع عطا فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو علم دین سیکھنے کی توفیق دے، دنیا آخرت کی بھلائیاں دے، آمین۔ اور یہودی بولے عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ اہل کتاب کی بے دینی کا جو اوپر ذکر فرمایا گیا، یہ اس کی تفصیل ہے کہ وہ اللہ کی جناب میں ایسے فاسد اعتقاد رکھتے ہیں اور مخلوق کو اللہ کا بیٹا بنا کر پوجتے ہیں۔ شان نزول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہود کی ایک جماعت آئی۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم آپ کا کس طرح اتباع کریں، آپ نے ہمارا قبلہ چھوڑ دیا اور آپ حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا نہیں سمجھتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور نصرانی بولے مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ باتیں وہ اپنے منہ سے بکتے ہیں، جن پر نہ کوئی دلیل نہ برہان، اور پھر اپنے جہل سے اس باطل صریح کے معتقد بھی ہیں۔ اگلے کافروں کی سی بات بناتے ہیں، اللہ انہیں مارے، کہاں اوندے جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر حجتیں قائم ہونے اور دلیلیں واضح ہونے کے باوجود اس کفر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے پادریوں اور جوگیوں کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا، حکم الہی کو چھوڑ کر ان کے حکم کے پابند ہوئے۔ اور مسیح ابن مریم کو کہ انہیں بھی خدا بنایا اور ان کی نسبت یہ اعتقاد باطل کیا کہ وہ خدا یا خدا کے بیٹے ہیں یا خدا نے ان میں حلول کیا ہے۔ اور انہیں حکم نہ تھا ان کی کتابوں میں نہ ان کے انبیاء کی طرف سے، مگر یہ کہ ایک اللہ کو پوجیں، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اسے پاکی ہے ان کے شرک سے۔ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور یعنی دین اسلام یا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل اپنے منہ سے بجھا دیں، اور اللہ نہ مانے گا مگر اپنے نور کا پورا کرنا اور اپنے دین کو غلبہ دینا پڑے، اگرچہ برا مانے کافر۔ وہی ہے جس نے اپنا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے اور اس کی حجت قوی کرے اور دوسرے دینوں کو اس سے منسوخ کرے۔ چنانچہ الحمدللہ ایسا ہی ہوا۔ حق کا قول ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت ظاہر ہوگا، جبکہ کوئی دین والا ایسا نہ ہوگا جو اسلام میں داخل نہ ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں اسلام کے سوا ہر ملت ہلاک ہو جائے گی۔ پڑے برا مانے مشرک۔ اے ایمان والو، بے شک بہت پادری اور جوگی لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں، اس طرح کے دین کے حکم بدل کر لوگوں سے رشوتیں لیتے ہیں اور اپنی کتابوں میں طمع زر یعنی دنیاوی مال کے لالچ کے لیے تحریف و تبدیل کرتے ہیں، اور کتب سابقہ کی جن آیات میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت مذکور ہے، مال حاصل کرنے کے لیے ان میں فاسد تعویلیں اور تحریفیں کرتے ہیں، اور اللہ کی راہ سے، اسلام سے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے روکتے ہیں، اور وہ کہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، بخل کرتے ہیں اور مال کے حقوق ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے۔ شان نزول
صدی کا قول ہے کہ یہ آیت مانعین زکوٰۃ کے حق میں نازل ہوئی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے احبار و رہبان، یہودی و عیسائی علماء کے حرص مال کا ذکر فرمایا تو مسلمانوں کو مال جمع کرنے اور اس کے حقوق ادا نہ کرنے سے حذر یعنی خوف دلایا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ دی گئی وہ کنز نہیں، خواہ دفینہ ہی ہو، اور جس کی زکوٰۃ نہ دی گئی وہ کنز ہے جس کا ذکر قرآن میں ہوا کہ اس کے مالک کو اس سے داغ دیا جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحاب نے عرض کیا کہ سونے چاندی کا تو یہ حال معلوم ہوا، تو پھر کون سا مال بہتر ہے جس کو جمع کیا جائے؟ فرمایا، ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل اور نیک بی بی یعنی وائف جو ایماندار کی اس کے ایمان پر مدد کرے، یعنی پرہیزگار ہو کہ اس کی صحبت سے طاعت و عبادت کا شوق بڑھے۔ مسئلہ، مال کا جمع کرنا مباح ہے، مذموم نہیں، جب کہ اس کے حقوق ادا کیے جائیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت طلحہ وغیرہ اصحاب مالدار تھے، اور جو صحاب کے جمع مال سے نفرت رکھتے تھے وہ ان پر اعتراض نہ کرتے تھے۔ انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی، جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں اور شدت حرارت سے سفید ہو جائے گا، پھر اس سے داغیں گے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں جسم کے تمام اطراف و جوانب، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا، اب چکھو مزہ اس جوڑنے کا۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ یہاں یہ بیان فرمایا گیا کہ حکام شرع کی بنا قمری مہینوں پر ہے جن کا حساب چاند سے ہے، اور اللہ کے فضل سے حسن اتفاق ہے کہ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے۔ بعض ممالک میں آج 2 تاریخ محرم کی، بعض میں 3 ہے، اور یہ درس قرآن اللہ کے فضل سے اسی عنوان سے ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے۔ 1445 سن ہجری۔ اللہ کی کتاب میں، یہاں اللہ کی کتاب سے یا لوح محفوظ مراد ہے، یا قرآن، یا وہ حکم جو اس نے اپنے بندوں پر لازم کیا جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے۔ ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 متصل، ذوالقعدہ و ذوالحجہ محرم، اور 1 جدا، رجب۔ عرب لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی ان مہینوں کی تعظیم کرتے تھے اور ان میں قتال حرام جانتے تھے۔ اسلام میں ان مہینوں کی حرمت و عظمت اور زیادہ کی گئی۔ یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں گناہ و نافرمانی سے اپنی جان پر ظلم نہ کرو، اور مشرکوں سے ہر وقت لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، ان کی نصرت و مدد فرمائے گا۔ ان کا مہینے پیچھے ہٹانا نہیں مگر اور کفر میں بڑھنا۔ نسیئن لغت میں وقت کے مؤخر کرنے کو کہتے ہیں، اور یہاں شہر حرام یعنی حرمت کے مہینے کی حرمت کا دوسرے مہینے کی طرف ہٹا دینا مراد ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب اشہر حرم یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب کی حرمت و عظمت کے معتقد تھے، تو جب کبھی لڑائی کے زمانے میں یہ حرمت والے مہینے آ جاتے تو ان کو بہت شاق گزرتے، اس لیے انہوں نے یہ کیا کہ 1 مہینے کی حرمت دوسرے کی طرف ہٹانے لگے۔ محرم کی حرمت سفر کی طرف ہٹا کر محرم میں جنگ جاری رکھتے، اور بجائے اس کے سفر کو ماہ حرام بنا لیتے، اور جب اس سے بھی تحریم ہٹانے کی حاجت سمجھتے تو اس میں بھی جنگ حلال کر لیتے اور ربیع الاول کو ماہ حرام قرار دیتے۔ اس طرح تحریم سال کے تمام مہینوں میں گھومتی، اور ان کے اس طرز عمل سے ماہ ہائے حرام کی تخصیص ہی باقی نہ رہی۔ اسی طرح حج کو مختلف مہینوں میں گھماتے پھرتے تھے،
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اعلان فرما دیا کہ نسی ان کے مہینے گئے گزرے ہوئے، اب مہینوں کے اوقات کی وضع الہی کے مطابق حفاظت کی جائے اور کوئی مہینہ اپنی جگہ سے نہ ہٹایا جائے۔ اور اس آیت میں نسی ان کو ممنوع قرار دیا گیا اور کفر پر کفر کی زیادتی بتایا گیا، کیونکہ اس میں ماہ ہائے حرام میں تحریم قتال کو حلال جاننا اور خدا کے حرام کیے ہوئے کو حلال کر لینا پایا جاتا ہے۔ اس سے کافر بہکائے جاتے ہیں، ایک برس اسے یعنی ماہ حرام کو یا اس ہٹانے کو حلال ٹھہراتے ہیں اور دوسرے برس اسے حرام مانتے ہیں کہ اس گنتی کے برابر ہو جائیں جو اللہ نے حرام فرمائی، یعنی ماہ حرام 4 ہی رہیں، اس کی تو پابندی کرتے ہیں اور ان کی تخصیص توڑ کر حکم الہی کی مخالفت۔ جو مہینہ حرام تھا اسے حلال کر لیا، اس کی جگہ دوسرے کو حرام قرار دیا، اور اللہ کے حرام کیے ہوئے حلال کر لیں۔ ان کے برے کام ان کی آنکھوں میں بھلے لگتے ہیں اور اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہوا جب تم سے کہا جائے کہ راہ خدا میں کوچ کرو تو بوجھ کے مارے زمین پر بیٹھ جاتے ہو اور سفر سے گھبراتے ہو؟ شان نزول: یہ آیت غزوہ تبوک کی ترغیب میں نازل ہوئی۔ تبوک ایک مقام ہے اطراف شام میں، مدینہ طیبہ سے 14 منزل فاصلہ پر۔ رجب 9 ہجری میں طائف سے واپسی کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ عرب کے نصرانیوں کی تحریک سے ہرقل شاہ روم نے رومیوں اور شامیوں کی فوج گراں کثیر فوج جمع کی ہے اور وہ مسلمانوں پر حملے کا ارادہ رکھتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا۔ یہ زمانہ نہایت تنگی، قحط سالی اور شدت گرمی کا تھا، یہاں تک کہ 2 آدمی ایک کھجور پر بسر کرتے تھے۔ سفر دور کا تھا، دشمن کثیر اور قوی تھے، اس لیے بعض قبیلے بیٹھ رہے اور انہیں اس وقت جہاد میں جانا گراں معلوم ہوا، اور اس غزوہ میں بہت سے منافقین کا پردہ فاش اور حال ظاہر ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غزوہ میں بڑی عالی ہمتی سے خرچ کیا، 10,000 مجاہدین کو سامان دیا اور 10,000 دینار اس غزوہ پر خرچ کیے۔ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے مع ساز و سامان کے اس کے علاوہ ہیں، اور اصحاب نے بھی خوب خرچ کیا۔ ان میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، جنہوں نے اپنا کل مال حاضر کر دیا جس کی مقدار 4,000 درہم تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نصف مال حاضر کیا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ حضرت علی مرتضیٰ کو مدینہ طیبہ میں چھوڑا اور عبداللہ بن ابی اور ان کے ہمراہی منافقین ثنیۃ الوداع تک چل کر رہ گئے۔ جب لشکر اسلام تبوک میں اترا تو انہوں نے دیکھا کہ چشمے میں پانی بہت تھوڑا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پانی سے اس میں کلی فرمائی، جس کی برکت سے پانی جوش میں آیا اور چشمہ بھر گیا۔ لشکر اس کے تمام جانور اچھی طرح سیراب ہوئے۔ حضرت نے کافی عرصہ یہاں قیام فرمایا۔ ہرقل اپنے دل میں آپ کو سچا نبی جانتا تھا، اس لیے اسے خوف ہوا اور اس نے آپ سے مقابلہ نہ کیا۔ حضرت نے اطراف میں لشکر بھیجے، چنانچہ حضرت خالد کو 400 سے زائد سواروں کے ساتھ اکیدر حاکم دومت الجندل کے مقابل بھیجا اور فرمایا کہ تم اس کو نیل گائے کے شکار میں پکڑ لو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب وہ نیل گائے کے شکار کے لیے اپنے قلعہ سے اترا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو گرفتار کر کے خدمت اقدس میں لائے، حضور نے جزیہ مقرر فرما کر اس کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح حاکم ایلا پر اسلام پیش کیا اور جزیہ پر صلح فرمائی۔ واپسی کے وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب تشریف لائے تو جو لوگ جہاد میں ساتھ ہونے سے رہ گئے تھے وہ حاضر ہوئے۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ ان میں سے کسی سے کلام نہ کریں اور اپنے پاس نہ بٹھائیں جب تک ہم اجازت نہ دیں، تو مسلمانوں نے ان سے اعراض کیا، یہاں تک کہ باپ اور بھائی کی طرف بھی التفات نہ کیا۔ اسی باب میں یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ کیا تم نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے پسند کر لی اور جیتی دنیا یعنی دنیا کی زندگی کا اسباب آخرت کے سامنے نہیں مگر تھوڑا، کہ دنیا اور اس کی تمام متاع
فانی اور آخرت اور اس کی تمام نعمتیں باقی ہیں۔ اگر نہ کوچ کرو گے تو اے مسلمانوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب حکم اللہ تعالیٰ تمہیں سخت سزا دے گا اور تمہاری جگہ اور لوگ لے آئے گا جو تم سے بہتر اور فرما بردار ہوں گے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور ان کے دین کو عزت دینے کا خود کفیل ہے۔ تو اگر تم اطاعت فرمان رسول میں جلدی کرو گے تو یہ سعادت تمہیں نصیب ہوگی، اور اگر تم نے سستی کی تو اللہ تعالیٰ دوسروں کو اپنے نبی کے شرف خدمت سے سرفراز فرمائے گا، اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اگر تم محبوب کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ نے ان کی مدد فرمائی جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا، یعنی وقت ہجرت مکہ مکرمہ سے، جبکہ کفار نے دار الندوہ میں حضور کے لیے قتل و قید وغیرہ کے برے مشورے کیے تھے، صرف 2 جان سے، جب وہ دونوں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار میں تھے، جب اپنے یار سے یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت اس آیت سے ثابت ہے۔ حسن بن فضل نے فرمایا، جو شخص حضرت صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرے وہ نص قرآنی کا منکر ہو کر کافر ہوا۔ فرماتے تھے، غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اس پر اپنا سکینہ یعنی اطمینان اتارا اور قلب کو اطمینان عطا فرمایا، اور ان فوجوں سے اس کی مدد کی جو تم نے نہ دیکھیں۔ ان سے مراد ملائکہ کی فوجیں ہیں جنہوں نے کفار کے رخ پھیر دی اور وہ آپ کو دیکھ نہ سکے، اور بدر و احزاب و حنین میں بھی انہیں غیبی فوجوں سے مدد فرمائی، اور کافروں کی بات نیچے ڈالی، دعوت کفر و شرک کو پست فرمایا، اور اللہ ہی کا بول بالا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ کوچ کرو ہلکی جان سے چاہے بھاری دل سے، یعنی خوشی سے یا گرانی سے، اور ایک قول یہ ہے کہ قوت کے ساتھ یا ضعف کے ساتھ، اور بے سامانی سے یا سر و سامان سے، اور اللہ کی راہ میں لڑو اپنے مال اور جان سے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر جانو کہ جہاد کا ثواب بیٹھے رہنے سے بہتر ہے۔ تو مستعدی یعنی پوری آمادگی کے ساتھ تیار ہو اور کہلی نہ کرو۔ اگر کوئی قریب مال یا متوسط سفر ہوتا اور دنیاوی نفع کی امید ہوتی اور شدید محنت و مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو ضرور تمہارے ساتھ جاتے۔ شان نزول یہ آیت ان منافقین کی شان میں نازل ہوئی جنہوں نے غزوہ تبوک میں جانے سے تخلف یعنی پیچھے بیٹھ جانا اختیار کیا تھا، مگر ان پر تو مشقت کا راستہ دور پڑ گیا، اور اب اللہ کی قسم کھائیں گے یہ منافقین اور اس طرح معذرت کریں گے کہ ہم سے بن پڑتا تو ضرور تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ منافقین کی اس معذرت سے پہلے خبر دے دینا غیبی خبر اور دلائل نبوت میں سے ہے، چنانچہ جیسا فرمایا تھا ویسا ہی پیش آیا، اور انہوں نے یہی معذرت کی اور جھوٹی قسمیں کھائیں، اپنی جانوں کو ہلاک کرتے ہیں جھوٹی قسم کھا کر۔ مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جھوٹی قسمیں کھانا سبب ہلاکت ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ بے شک ضرور جھوٹے ہیں۔ اللہ تمہیں معاف کرے۔ عفا اللہ عنک سے ابتدائی کلام و افتتاح خطاب مخاطب کی تعظیم و توقیر میں مبالغہ کے لیے ہے، اور زبان عرب میں یہ عرف شائع ہے کہ مخاطب کی تعظیم کے موقع پر ایسے کلمے استعمال کیے جاتے ہیں۔ قاضی عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب شفا میں فرمایا، جس کسی نے اس سوال کو عتاب قرار دیا اس نے غلطی کی، کیونکہ غزوہ تبوک میں حاضر نہ ہونے
اور گھر رہ جانے کی اجازت مانگنے والوں کو اجازت دینا نہ دینا دونوں حضرت کے اختیار میں تھے اور آپ اس میں مختار تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَذَلْ لِمَا شِئْتَ مِنْهُمْ، آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دے دیجئے۔ تو لما اذنت لہم فرمانا عتاب کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اظہار ہے کہ اگر آپ انہیں اجازت نہ دیتے تو بھی وہ جہاد میں جانے والے نہ تھے۔ عفا اللہ عنک کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، گناہ سے تو تمہیں واسطہ ہی نہیں۔ اس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال تکریم و توقیر اور تسکین و تسلی ہے کہ قلب مبارک پر لما اذنت لہم فرمانے سے کوئی بار نہ ہو۔ تم نے انہیں کیوں اذن یعنی اجازت دے دیا جب تک نہ کھلے تھے تم پر سچے اور ظاہر نہ ہوئے تھے جھوٹے۔ وہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم سے چھٹی نہ مانگیں گے اس سے کہ اپنے دل اور جان سے جہاد کریں، اور اللہ خوب جانتا ہے پرہیزگاروں کو۔ تم سے یہ چھٹی وہی مانگتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے یعنی منافقین، اور ان کے دل شک میں پڑے ہیں تو وہ اپنے شک میں ڈاواں ڈول ہیں، نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے، نہ کفار کے ساتھ رہ سکے نہ مومنین کا ساتھ دے سکے۔ انہیں نکلنا منظور ہوتا اور جہاد کا ارادہ رکھتے تو اس کا سامان کرتے، مگر خدا ہی کو ان کا اٹھنا نہ پسند ہوا تو ان میں کاہلی بھر دی، اور ان کے اجازت چاہنے پر فرمایا گیا کہ بیٹھ رہو بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ۔ بیٹھ رہنے والوں سے عورتیں، بچے، بیمار اور اپاہج لوگ مراد ہیں۔ اگر وہ تمہیں نکلتے تو ان سے سوا نقصان کے تمہیں کچھ نہ بڑھتا، اور تمہیں فتنہ ڈالنے کو تمہارے بیچ میں غرابیں دوڑاتے یعنی فساد پھیلاتے، اور جھوٹی جھوٹی باتیں بنا کر فساد انگیزیاں کرتے، اور تم میں ان کے جاسوس موجود ہیں جو تمہاری باتیں ان تک پہنچائیں، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ بے شک انہوں نے پہلے ہی فتنہ چاہا تھا، اور وہ آپ کے صحابہ کو دین سے روکنے کی کوشش کرتے، جیسے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول منافق نے روز احد کیا کہ مسلمانوں کو اغوا کرنے کے لیے اپنی جماعت لے کر واپس ہوا۔ اور اے محبوب تمہارے لیے تدبیریں الٹی پلٹیں، اور انہوں نے تمہارا کام بگاڑنے اور دین میں فساد ڈالنے کے لیے بہت مکر و حیلے کیے، یہاں تک کہ حق آیا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید و نصرت، اور اللہ کا حکم ظاہر ہوا اور اس کا دین غالب ہوا، اور انہیں ناگوار تھا۔ اور ان میں کوئی تم سے یوں عرض کرتا ہے کہ مجھے رخصت دیجئے اور فتنہ میں نہ ڈالیے۔ شان نزول، یہ آیت جد بن قیس منافق کے حق میں نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے تیاری فرمائی تو جد بن قیس نے کہا یا رسول اللہ، میری قوم جانتی ہے کہ میں عورتوں کا بڑا شیدائی ہوں، مجھے اندیشہ ہے کہ میں رومی عورتوں کو دیکھوں گا تو مجھ سے صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے آپ مجھے یہیں ٹھہر جانے کی اجازت دیجیے اور ان عورتوں کے فتنہ میں نہ ڈالیے، میں آپ کی اپنے مال سے مدد کروں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ اس کا حیلہ تھا اور اس میں سوائے نفاق کی اور کوئی علت نہ تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اسے اجازت دے دی۔ اس کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی، سن لو وہ فتنہ ہی میں پڑے، کیونکہ جہاد سے رک رہنا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرنا بہت بڑا فتنہ ہے، اور بے شک جہنم گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ اگر تمہیں بھلائی پہنچے اور تم دشمن پر فتح یاب ہو اور غنیمت تمہارے ہاتھ آئے تو انہیں برا لگے، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے اور کسی طرح کی شدت پیش آئے تو کہیں منافقین کہ چالاکی سے جہاد میں نہ جا کر ہم نے اپنا کام پہلے ہی ٹھیک کر لیا تھا اور خوشیاں مناتے پھر جائیں۔ تم فرماؤ ہمیں نہ پہنچے گا مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، وہ ہمارا مولا ہے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے۔ تم فرماؤ
تم ہم پر کسی چیز کا انتظار کرتے ہو مگر دو خوبیوں میں سے ایک کا، یا تو فتح و غنیمت ملے گی یا شہادت و مغفرت، کیونکہ مسلمان جب جہاد میں جاتا ہے تو وہ اگر غالب ہو جب تو فتح و غنیمت اور اجر عظیم پاتا ہے، اور اگر راہ خدا میں مارا جائے تو اس کو شہادت حاصل ہوتی ہے جو اس کی اعلیٰ مراد ہے۔ اور ہم تم پر اس انتظار میں ہیں کہ اللہ تم پر عذاب ڈالے اپنے پاس سے اور تمہیں عاد و سمود وغیرہ کی طرح ہلاک کرے، یا ہمارے ہاتھوں تم کو قتل و اسیری کے عذاب میں گرفتار کرے۔ تو اب راہ دیکھو، یعنی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ راہ دیکھ رہے ہیں کہ تمہارا کیا انجام ہوتا ہے۔ تم فرماؤ کہ دل سے خرچ کرو یا ناگواری سے، تم سے ہرگز قبول نہ ہوگا۔ شان نزول یہ آیت جد بن قیس منافق کے جواب میں نازل ہوئی، جس نے جہاد میں نہ جانے کی اجازت طلب کرنے کے ساتھ یہ کہا تھا کہ میں اپنے مال سے مدد کروں گا۔ اس پر حضرت حق تبارک و تعالی نے اپنے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ تم خوشی سے دو یا ناخوشی سے تمہارا مال قبول نہ کیا جائے گا، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہ لیں گے کیونکہ یہ دینا اللہ کے لیے نہیں ہے۔ تم فرماؤ کہ دل سے خرچ کرو یا ناگواری سے، تم سے ہرگز قبول نہ ہوگا، بے شک تم بے حکم یعنی نافرمان لوگ ہو، اور وہ جو خرچ کرتے ہیں اس کا قبول ہونا بند نہ ہوا مگر اسی لیے کہ وہ اللہ اور رسول سے منکر ہوئے اور نماز کو نہیں آتے مگر جی ہارے یعنی سستی کی حالت میں، اور خرچ نہیں کرتے مگر ناگواری سے، کیونکہ انہیں رضا الہی مقصود نہیں۔ تو تمہیں ان کے مال اور ان کی اولاد کا تعجب نہ آئے، اللہ یہی چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ان چیزوں سے ان پر وبال ڈالے اور کفر ہی پر ان کا دم نکل جائے، تو وہ مال ان کے حق میں سبب راحت نہ ہوا بلکہ وبال ہوا، اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں منافقین اس پر کہ وہ تم میں سے ہیں، یعنی تمہارے دین و ملت پر ہیں، مسلمان ہیں، اور تم میں سے ہیں نہیں، تمہیں دھوکہ دیتے اور جھوٹ بولتے ہیں۔ ہاں وہ لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر ان کا نفاق ظاہر ہو جائے تو مسلمان ان کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جو مشرکین کے ساتھ کرتے ہیں، اس لیے وہ براہ تقیہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ اگر پائیں کوئی پناہ یا غار یا سما جانے کی جگہ تو رسیاں تڑانے یعنی پوری کوشش کرتے ادھر پھر جائیں گے، کیونکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے انتہا درجے کا بغض ہے، اور ان میں کوئی وہ ہے کہ صدقے بانٹنے میں تم پر تان کرتا ہے۔ شان نزول یہ آیت ذوالخویسرہ تمیمی کے حق میں نازل ہوئی، اس شخص کا نام حرقوس بن زہیر ہے اور یہی خوارج کی اصل و بنیاد ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تو ذوالخویسرہ نے کہا، یا رسول اللہ عدل کیجئے۔ استغفر اللہ۔ حضور نے فرمایا، تجھے خرابی ہو، میں نہ عدل کروں گا تو عدل کون کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، مجھے اجازت دیجیے کہ اس منافق کی گردن مار دوں۔ حضور نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اس کے اور بھی ہمراہی ہیں کہ تم ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو اور ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو حقیر دیکھو گی۔ وہ قرآن پڑھیں گے اور ان کے گلوں سے نہ اترے گا، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے۔ تو اگر ان صدقات میں سے کچھ ملے تو راضی ہو جائیں، اور نہ ملے تو جبھی وہ ناراض ہیں، اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ اور رسول نے ان کو دیا، اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے، اب دیتا ہے ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اللہ کا رسول، ہمیں اللہ ہی کی طرف رغبت ہے۔
کہ ہم پر اپنا فضل وسیع کرے اور ہمیں خلق کے اموال سے غنی اور بے نیاز کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو خوب سمجھنے، اس کے احکامات پہ عمل کرنے اور اس کی پیاری تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔